السلام علیکم، ویلکم ٹو مزہ کی شارٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا۔ شادی ہو کر جس گھر میں آئی، یہ گھر کم جنات کا مسکن زیادہ لگتا تھا۔ حویلی ٹائپ یہ گھر جس میں 2 پورشن تھے اور اس کے اوپر چھت۔ دونوں پورشن میں تقریباً 5 کمرے تھے۔ گھر کے آگے بڑا سا لون جو کہ ہریالی اور درختوں سے بھرپور تھا اور کافی خوبصورت لگتا تھا، لیکن رات کے وقت یہ بہت خوف دلاتا تھا۔ اور اتنے بڑے گھر میں رہنے والا کون؟ صرف میں، میری ساس اور شوہر، اور اب تیسرا فرد۔ اس گھر کو میں نے جنات کا مسکن اسی لیے کہا کہ سناٹا یہاں دن کے وقت بھی رات جیسا ہوتا تھا۔ ساس میری کم گو تھی، کمرہ بند کر کے اپنی عبادات تسبیحات میں لگی رہتی تھی۔ شوہر آفس ہوتے تھے، میں اس گھر میں اکیلی، بھلا کیا شور مچاتی۔ کام والی آتی تھی، کام کر چلی جاتی۔ کھانا پکانے والی بھی آتی تھی، مگر میں نے اسے ہٹا دیا۔ اگر میں کھانا بھی نہ پکاتی تو دن بھر کیا کرتی؟ بہرحال بہت جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ یہاں ہمارے سوا کوئی نہیں رہتا۔ یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ کوئی تھا جو بہت پہلے سے یہاں رہ رہا تھا، اب معلوم نہیں اسے میری موجودگی پسند نہیں آ رہی تھی یا وہ مجھے اپنی موجودگی سے آشنا کرانا چاہتا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بہت کچھ عجیب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ ایک دوپہر کی بات ہے جب میں کچن میں موجود کھانا پکا رہی تھی۔ اس دن میں نے سوچا کہ آلو کے پراٹھے بنا لیے جائیں، اور میں وہی بنانے میں مصروف تھی جب کسی کی آہٹ کی آواز پہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ توقع کے مطابق میری ساس تھی۔ جی امی، کچھ کام ہے آپ کو؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، مجھے تو گوشت پکا دو۔ میں نہیں کہوں گی یہ۔ میں نے کہا جی امی پکا دیتی ہوں۔ وہ کچن سے چلی گئی۔ یکدم مجھے خیال آیا کہ انہیں کیسے پتہ کہ میں اس وقت گوشت نہیں پکا رہی، سبزی بنا رہی ہوں، کیونکہ میں نے انہیں بتایا ہی نہیں تھا۔ میری ساس پکانے کے معاملے میں نہ پوچھتی تھی نہ بولتی تھی، جو پکا لو کھا لیتی تھی۔ خیر، انسان ہے، گوشت کا دل چاہ رہا ہوگا۔ میں نے اپنے دل میں آتے وہم کو جھٹکا اور فریج سے گوشت نکال لیا۔ پکانے کے بعد میں کھانا ٹرے میں سجا کر لے گئی، اپنے لیے پراٹھے اور ان کے لیے گوشت۔ وہ دیکھ کر کہنے لگی، میں بھی آلو کے پراٹھے ہی کھا لیتی ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ گوشت کھانا ہے۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کب کہا ایسا؟ ان کے پوچھنے پہ میں نے حیران ہو کے بتایا کہ آپ نے کچن میں آ کر کہا تھا کہ گوشت پکا دو۔ وہ مسکرانے لگی اور بولی، یہ گوشت کی پلیٹ اوپر منزل کی سیڑھیوں میں رکھ آؤ۔ میں نے سوال کرنا چاہا تو انہوں نے منہ پہ انگلی رکھ کر خاموش کرا دیا۔ میں سمجھ چکی تھی معاملہ کچھ اور ہے، چنانچہ چپ چاپ پلیٹ اوپر والی سیڑھی پر رکھ آئی اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس وقت جب یہ پلیٹ شام کو مجھے خالی ملی، اوپر تو کوئی رہتا نہیں ہے، کھانا کس نے کھایا؟ وہ جو کوئی بھی تھا، یہ میری اور اس کی پہلی ملاقات تھی، اور میرے ساتھ ہونے والی عجیب واقعات کی شروعات یہیں سے ہوئی تھی۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔
اور اس کے اور بھی ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ آپ چینل دیکھتے رہیے، آنے والے ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔